بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ آج جو اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک ہمارے پاس ہے وہ ہے العفو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا یہ نام العفو 5 بار آیا ہے۔ ایک دفعہ یہ نام القدیر کے ساتھ آیا ہے، ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اور 4 دفعہ غفور کے ساتھ آیا ہے، ان اللہ کان عفوا غفورا وکان اللہ عفوا غفورا۔ عفو کا مطلب ہوتا ہے مٹا دینا، کسی چیز کے نشانات کو مٹا دینا، اور یہاں پر جس مٹانے کا ذکر ہے وہ گناہوں کی مٹانے کا ذکر ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں عفو و درگزر سے کام لینا، یعنی کہ مٹا دینا یا برداشت کرنا یا بھلا دینا کے معنی میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے العفو، اس کے 3 پہلو ہیں۔ پہلا ہے یزیل و یمحو، وہ گناہ کا نام و نشان مٹا دیتا ہے۔ ثم یرضی، پھر راضی ہو جاتا ہے۔ ثم یطعی، پھر عطا بھی کرتا ہے۔ تو ان صفات کی حامل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہو سکتی ہے۔ وہی اللہ ہے جو ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور نہ صرف گناہوں کو مٹاتا ہے بلکہ گناہوں کے نشانات کو بھی مٹا دیتا ہے۔ ہمارے اندر سے جو گناہ کا احساس ہے وہ تک باقی نہیں رکھنے دیتا، اور پھر کیا کرتا ہے؟ گناہ گاروں کو گناہوں سے پاک کر کے اپنی رضا سے نوازتا ہے اور پھر ان کو انعامات بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 2 ایسے نام ہیں جو معافی کی سینس میں جانے جاتے ہیں، ایک تو العفو اور ایک ہے الغفار۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ ویسے تو دونوں تقریباً ایک ہی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن العفو کی جو صفت ہے وہ الغفار سے کہیں بڑھ کر ہے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی مغفرت کا معاملہ کرتا ہے، اور کچھ لوگ اللہ کے عفو کے مستحق ہوتے ہیں۔ الغفور وہ ذات ہے کہ اگر گناہ کا ارتکاب ہو گیا ہو اور اللہ تعالیٰ سے جب معافی مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دے، اس گناہ پر پردہ ڈال دے، اور آخرت میں بھی پردہ پوشی کرے، سزا نہیں دے، مگر وہ غلطی جو ہے ہماری، جو گناہ ہے وہ نامہ اعمال میں موجود ہے، اس کے پر کراس کا سائن تو لگا ہوا ہے لیکن وہ غلطی بھی اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے۔ لیکن العفو کیا کرتا ہے؟ وہ نامہ اعمال سے ہمارے گناہ کو بھی بالکل مٹا دیتا ہے، یعنی یہ سمجھ لیں کہ گناہوں کے اثرات کو بھی مٹا دیتا ہے۔ غفور وہ ذات ہے کہ جس نے دنیا میں پردہ ڈال دیا، قیامت کے دن بھی پردہ پوشی کی ہے۔ تو غفار کے معاملے میں یہ سمجھ لیں کہ یہاں پر ابھی گناہ کا نشان باقی ہے، اور اللہ العفو کیا کرتا ہے کہ اس نشان کو بھی مٹا دیتا ہے۔ اور اس نشان کو اللہ تعالیٰ کب مٹاتا ہے؟ جب پوری طریقے سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جاتا ہے، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، بالکل معاف کر دیتا ہے، اور اس کے بعد نہ صرف گناہ کو معاف کرتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ راضی بھی ہو جاتا ہے ہم سے، اور راضی ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں انعام میں جنت بھی دے گا انشاءاللہ۔ اللہ العفو کی جو شان ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ گناہوں کو پکڑ سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے، پوری قدرت رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نامہ اعمال میں سے سب کچھ مٹا دیتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کس معاملے کی امید رکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے الغفور ہونے کے ساتھ ہم اپنا ناطہ جوڑنا چاہتے ہیں، یا اللہ کے العفو ہونے کے ساتھ ہم اپنا ناطہ جوڑنا چاہتے ہیں؟ پہلے تو ظاہر ہے ہمیں اپنے گناہوں کو معاف کرانا ہے، لیکن صرف معاف نہیں کرانا بلکہ اس نشان کو بھی مٹا دینا ہے، مٹوا دینا ہے، دعائیں کر کر کے، صدق دل سے توبہ کر کے۔ یقیناً ہم اللہ العفو کی اس ذات کو جان دینے کے بعد یہی تمنا کریں گے کہ وہ ذات ہمارے ساتھ عفو کا معاملہ کرے۔ اب امیجن کریں کہ قیامت کا دن ہے، انسان کھڑا ہوا ہے اور بڑے بڑے گناہ اس نے کیے تھے، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کو توبہ کر کے ایسے راضی کر لیا تھا
کہ قیامت کے دن ہمارے جتنے گواہ ہیں، ہمارے ہاتھ ہمارے گواہ ہیں، جسموں کی کھالیں، زمین آسمان، ارد گرد کا ماحول، جتنی مادی چیزیں ہیں، لوگ ہیں، منکر نکیر ہیں، جتنے فرشتے ہیں، سب کے سب ہمارے گواہ ہیں۔ لیکن اس شخص نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے سارے کے سارے گناہ مٹوا دیے، تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے کہ اس بندے کے ذہن سے اس گناہ کو بھی نکال دیتا ہے اور آس پاس کے لوگوں کے ذہنوں سے بھی اس چیز کو بھلا دیتا ہے۔ تو قیامت کے دن وہ سب چیزیں ہمارے لیے گواہی نہیں دے پائیں گی کہ ہم نے کوئی بھی غلط کام کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی یادداشت میں سے وہ گناہ ہی نکال دے گا۔ تو کتنا مزے کا یہ سین ہوگا۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی حکم دیتا ہے کہ اس شخص کے نامہ اعمال میں سے وہ سارے گناہوں کو نکال دے۔ تو امیجن کریں ایک شخص ہے بالکل نئی یادداشت کے ساتھ اس دنیا میں پھر آتا ہے نا، کیونکہ اس کے جتنے پاسٹ کے گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اور وہ بندہ بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے، جس پہ کوئی میل کچیل نہیں ہوتی، جس پہ کوئی گناہوں کے دھبے نہیں لگے ہوئے ہوتے، اور پھر اس شخص کے گناہوں کے کوئی ثبوت ہی نہیں ملتے، کوئی گواہ نہیں ملتے، کوئی مدعی نہیں ملتا، کچھ نہیں۔ پھر اس شخص کی خوش بختی کا کیا کہنے۔ اور اللہ العفو کی بارگاہ میں اس بلند مقام کو پانے کے لیے ہمیں لیلۃ القدر میں بھی یہی دعا سکھائی گئی ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اس بات کو ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک پیالہ بہت گندا ہو چکا ہے، اس کو خوب اچھی طریقے سے صاف کیا ہم نے اور پھر اس کے اندر شہد بھر دیا، اور یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی گندے میلے کچیلے کپڑے ہیں، ان کو بہت اچھے طریقے سے دھویا اور پھر خوشبوؤں میں معطر کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی انسان کو کیا کرتا ہے، پاک صاف ستھرا کر دیتا ہے، اور نہ صرف اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے بلکہ اپنی رضا اور عطا کی خوشبو سے بھی اس کو مزین کر دیتا ہے۔ پھر اب کون ہے جو مزین اور معطر نہ ہونا چاہے؟ جس بندے کو اللہ العفو نے مکمل طور پر معاف کر دیا، یعنی اسے سب کچھ مل گیا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ ایک تابعی ہیں، انہوں نے کہا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے میرے گناہوں کے بارے میں پوچھے گا تو میں اس کے عفو کے بارے میں سوال کروں گا، اس لیے کہ میں اس کے عفو کے علاوہ نجات کا کوئی راستہ نہیں پاتا۔ اللہ تعالیٰ سورہ شورى میں فرماتا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور بہت سے قصوروں سے وہ ویسے ہی درگزر کر دیتا ہے، یعنی وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، یعنی وہ بہت سے گناہوں سے درگزر کر دیتا ہے، عفو کا معاملہ کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے کرتوتوں کی بنا پر فوراً ہمیں پکڑنے لگ جائے تو ہم میں سے بہت سارے لوگ دنیا میں ہی باقی نہیں رہیں۔ وہی ہے جو سب کے سب کو معاف کر دیتا ہے اور توبہ کا دروازہ بھی کھلا رکھتا ہے۔ غلطیوں، گناہوں کا ازالہ دنیا میں ہی اگر مصیبتوں، بیماریوں یا کسی دوسری آزمائش سے ہو جانا ہی مومن کے لیے اللہ کی طرف سے خاص عنایت ہوتی ہے۔ اگر کسی مومن کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو اس دعا کو آخرت کے لیے سنبھال کر رکھ لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی عنایت کا اندازہ ہمیں قیامت کے روز ہی ہوگا۔ جب مومن اپنے نامہ اعمال میں بہت ساری نیکیاں دیکھے گا نا تو بڑا حیران ہوگا، بڑا تعجب سے پوچھے گا کہ یہ کون کون سی نیکیاں ہیں جو میں نے کی ہیں۔ اس کو بتایا جائے گا یہ وہ ساری دعائیں ہیں تمہاری جو قبول نہیں ہوئی تھی دنیا میں، تاکہ تمہیں ان کی بدولت اس مشکل وقت میں فائدہ ہو۔ اور اس وقت مومن اللہ کی ان ساری عنایات کو دیکھ کر کہے گا کہ کاش میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی، کاش میری ساری دعاؤں کا بدل یہی مقام ہوتا۔ جنت کے طلبگار کو اللہ تعالیٰ ہر قدم پہ اپنے عفو و کرم کی یاد دہانی کراتا ہے، اور ہم سب کو پیدا ہونے سے لے کر موت تک، بلکہ موت کے بعد بھی اپنے دامن عفو میں پناہ دینے پر تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ دن اور رات میں ہمیں کئی موقع دیتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئیں، اس کی دامن عفو میں پناہ لے لیں۔ دن میں 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس بلاتا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی معافی طلب کر سکیں، اور دن میں 5 دفعہ نہانے والے کی طرح خود کو پاک صاف کر لیں۔ اللہ تعالیٰ تو انسان کو قیام اللیل کا موقع بھی دیتا ہے،
اللہ تعالیٰ پہلے آسمان دنیا پر آتا ہے اور پوچھتا ہے آدھی رات کو کہ ہے کوئی جو دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں۔ تو ان مواقع کو ضائع کر دینے کے بعد ایک اور زمانہ بھی انسان کی زندگی میں آتا ہے، وہ ہے رمضان، جب انسان اپنے تمام گناہوں کو بخشوا سکتا ہے، اور جب وہ لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ کے ہاں گڑ گڑاتا ہے اور گڑ گڑا کے رو کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کا عفو مل جائے تو پھر اس کو اور کیا چاہیے۔ ایک شخص سارا سال اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا مرتکب رہا، لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ کو اس نے پکارا، بہت رو کے پکارا۔ فرشتے اس نافرمان شخص کی آواز اس کی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچنے دے رہے تھے، اس کی آواز کو روک رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، میرے بندے کی آواز اور میرے درمیان رکاوٹ مت بنو۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے اللہ، یہ بندہ بہت گناہگار ہے اور تیرے عفو کا مستحق نہیں ہے، اس نے تو ایسے اور ایسے گناہ کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک وہ میری ذات ہے جس کا تقوی اختیار کیا جائے اور جس سے مغفرت طلب کی جائے، تم گواہ رہو کہ بے شک میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا ہے۔ ہمیں حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مصائب اور مشکلات اللہ تعالیٰ کے عفو کا ذریعہ بنتی ہیں انسان کے لیے، کیونکہ مومن کوئی عام انسان تو ہوتا نہیں ہے، اس کا اللہ تعالیٰ سے ایک خاص تعلق ہوتا ہے، ایک خاص نسبت ہوتی ہے۔ تو اللہ العفو کی شان عفو جو تکلیف و مصائب کے بعد حاصل ہوتی ہے وہ مومن کے لیے ہی خاص ہے۔ مومن کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھنے کی تکلیف ہو تو اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، بیماری چھوٹی ہو یا بڑی، تکلیف جسمانی ہو یا ذہنی یا مالی، مومن اللہ عز و جل کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہوئے صبر کرتا ہے تو بیش بہا اجر کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الذین اذا اصابتکم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ ان پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ کی ملکیت ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، ایسے لوگوں پر ہی ان کے رب کی طرف سے نوازشیں اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ہر تکلیف پر صبر کرنے کا اجر بھی ملتا ہے۔ ابو سعد رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو بھی تھکان، بیماری، فکر، غم اور تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے علاوہ مومن کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک کر کے نہلا دھلا کر اپنے ساتھ ملاقات کرانا چاہتا ہے، اور اسی پاکیزگی تک پہنچانے کے لیے اللہ العفو نے اپنی حکمت کے تحت مختلف ذرائع رکھے ہیں۔ مالی نقصانات، بیماریاں، دکھ عام زندگی میں مومن کی بشری کمزوریوں کی بنا پر خطاؤں کا کفارہ بنتے ہیں۔ پھر جو کچھ باقی رہ جاتا ہے وہ سکرات الموت میں صاف ہو جاتا ہے، قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں جانے سے پہلے وہ پاک کر دیا جاتا ہے۔ اگر ابھی کچھ خطاؤں کی میل باقی ہے تو قبر میں مومن کو تکلیف یوم حشر کی بڑی تکلیف سے بچانے کا باعث بن جاتی ہے۔ قبر میں منکر نکیر کی طرف سے سوال جواب، اس بڑے دن کے سوال جواب کی ریہرسل ہوتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے طبیب کڑوی دوائی کھلا کر مریض کو صحت مند کرانا چاہتا ہے، اور ماں اپنے بچے کی میل کچیل دور کرنے کے لیے زبردستی نہلاتی دھلاتی ہے۔ اس عمل سے بچہ ناخوش ضرور ہوتا ہے، احتجاجاً روتا بھی ہے، مگر ماں بچے کو صاف ستھرا ہی دیکھنا چاہتی ہے۔ یہ اللہ العفو کی خاص مہربانی ہے کہ وہ قیامت کے احوال میں مبتلا کر کے اپنے بندوں کو دوزخ کی ہولناکی سے بچانا چاہتا ہے۔ اور ذرا تصور تو کیجئے قیامت کے احوال کا، جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، یہ جو رشتے ناتے ہیں سب کے سب ٹوٹ جائیں گے، سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ اذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه۔ جب کان بہرے کر دینے والی قیامت آ جائے گی، اس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں اور اپنے باپ سے، اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔
ہر ایک کو اس دن ایسی فکر دامنگیر ہوگی کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہیں ہوگا۔ اللہ العفو نے اس پریشانی سے نجات کے لیے بھی ایک وسیلہ بتا دیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين۔ قیامت کے دن سب دوستیاں اور رشتے ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے ماں سوا متقین کے، یعنی جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے نیک لوگ ہیں، برگزیدہ لوگ ہیں، وہ آپس میں دوست ہوں گے۔ اس کے علاوہ سب ایک دوسرے کے دشمن بن چکے ہوں گے۔ اللہ العفو کی طرف سے یہ خوشخبری ان لوگوں کے لیے جن کے درمیان رشتے ناطے اور دوستیوں کی بنیاد اللہ رب العزت کا تقوی ہوگا، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں گے تو وہ لوگ آپس میں دوستیاں قائم رکھیں گے وہاں پر بھی، اور حقوق و فرائض کی ادائیگی میں اللہ کی محبت اور ان کی ناراضگی کا خوف رکھتے ہوں گے۔ اسی طرح اللہ اپنے متقی بندے کے درمیان ہونے والی رنجشوں کو دور کرنے کے وسائل بنائے گا، ان سب کے دل ایک دوسرے کے لیے محبت سے بھر دے گا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُورٍ مُتَقَابِلِينَ، اور ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کھپٹ ہوگی وہ ہم نکال دیں گے، وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر ایک دوسرے کے آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ تو قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ میدان حشر سے نکال کے جنت میں لے کر جائے گا، تو جنت میں لے کے جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ تمام دلوں کی میل کچیل صاف کر دے گا، اور جو تھوڑی بہت بندے کی ایک دوسرے کے خلاف رنجشیں ہوتی ہیں وہ بھی مٹا دے گا، کیونکہ جنت ہے، جنت ایک ایسی پاکیزہ جگہ ہے جہاں پر کسی قسم کی چھوٹی سی بھی غلطی برداشت نہیں کی جا سکتی، چھوٹا سا بھی اپنے بھائی کے خلاف بغض وہاں پر اس جگہ پر برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ تو سب کی جو چھوٹی بہت رنجشیں ہوں گی، تھوڑے بہت اختلافات ہوں گے، کسی کے دل میں کسی کی کوئی بات رہتی ہوگی، تو سب کلیئر کر کے اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، اور وہ آمنے سامنے تختوں پر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شافی محشر کا اعزاز بخشا ہے، تاکہ وہ رحمت للعالمین کے لیے دنیا کے علاوہ آخرت میں بھی اپنی صفت عفو کا مظاہرہ فرمائے، اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آگ سے نجات دلانا چاہتا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے، جن میں ایک عورت بھی تھی جس کا بچہ کھو گیا تھا۔ وہ بے قرار ہو کر دوڑتی پھر رہی تھی، جہاں کوئی بچہ دکھتا اسے سینے سے لپٹا لیتی اور دودھ پلانے کی کوشش کرتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اگر اس عورت کا بچہ مل جائے تو کیا یہ عورت اس بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ ہم نے جواب دیا، اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندوں پر اس ماں سے بھی زیادہ بڑھ کر مہربان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کوئی انسان اگر مجھ سے معافی مانگ رہا ہے گناہوں کی رو رو کے، اور اس کی آنکھ سے پہلا آنسو ہی نکلتا ہے، تو مجھے اس پہ بھی حیا آتی ہے اور میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ تو بہت رحیم ہے، رحم فرمانے والا ہے، اور عفو و درگزر سے کام لیتا ہے، ہمارے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو تھوڑے سے عملی نکات دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں عمل کے اندر کیا کیا چیز لے کر آنی ہے۔ اللہ العفو کی رحمت کبھی بھی ہماری نظروں سے اوجھل نہیں ہونی چاہیے، اور دل سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اعمال صالحہ میں سبقت لے جانے کی ہر لمحہ کوشش کرنی ہے، اور کوئی بھی نیکی کا موقع ضائع نہیں کرنا۔ استغفار کو معمول بنانا ہے، دل کی گہرائیوں سے استغفار کا احساس جاگزین رہے۔ یہ نہیں کہ صرف لپسنگ کر رہے ہیں استغفار استغفار استغفار، نہیں، بلکہ ایک ایک گناہ کو سوچ کے ہم اس کے اوپر استغفار کی ضربیں لگائیں، اس کو استغفار سے دھو دیں۔ دوسرا مومنین کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرنی چاہیے، اور اپنے لیے دوسروں سے بھی دعا کرانی چاہیے۔ اللہ العفو کی پوری شان رحمت سے فائدہ اٹھانے کے لیے دوسروں کے ساتھ بھی ہمیں درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے۔ دکھ، تکلیف، رنج و الم میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے، اور مصائب پر اجر کا تصور کر کے پرسکون رہنا چاہیے۔ اس سے شخصیت میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔
خیال یہ رکھنا ہے ہمیں کہ ہمارے حلقہ احباب میں متقی لوگ ہی شامل ہوں، کیونکہ جب سارے رشتے ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے تو دنیا میں متقی ساتھی ہی ایک دوسرے کی ڈھارس بن جائیں گے۔ حقوق العباد کی ادائیگی کے معاملے میں سستی نہیں کرنی تاکہ وہاں کی مفلسی سے بچ جایا جائے، اس لیے کہ بندوں کے حقوق آخرت میں اپنی نیکیوں کے عوض ادا کرنے پڑیں گے۔ یہ بڑا سخت معاملہ ہوگا کہ اگر ہم نے کسی کا دل دکھا دیا ہے اور اس دنیا میں سے معافی نہیں مانگی تو قیامت کے دن ہم پیسے دے کے تو اس کا دل نہیں صاف کرا سکتے، بلکہ ہمارے جو نیک اعمال ہوں گے ہمیں وہ دینے پڑیں گے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے نیک اعمال ہی تھوڑے سے ہیں، ان میں سے بھی کسی کو دے دیے تو ہمارے پاس کیا بچے گا، کیونکہ وہاں مال و اسباب تو موجود نہیں ہوگا۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔